1973 کے آئین کے مطابق ملک کی سب سے اعلیٰ مرکزی اور وفاقی عدالت سپریم کورٹ ہے۔ اس کے علاوہ چاروں صوبوں میں ہائی کورٹس بھی قائم کی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کو تمام ہائی کورٹس پر برتری حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کا مرکزی دفتر اسلام آباد میں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ذیلی دفاتر جو ہیں وہ یا اس کی برانچیں چاروں صوبائی دارالحکومتوں یعنی لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں قائم کی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تشکیل کیسے ہوتی ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1973 کے آئین میں جو ہے پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ سپریم کورٹ ایک چیف جسٹس اور کچھ ججوں پر مشتمل ہوگی، لیکن اس میں ججوں کی تعداد کا تعین نہیں کیا گیا کہ ملکی حالات اور ضرورت کے مطابق کتنے جج ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تعین جو ہے وہ پارلیمنٹ نے اپنے قوانین کے ذریعے کیا ہے کہ ملکی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ کتنے جج مقرر ہونے چاہیے، ان کی مدت ملازمت کیا ہونی چاہیے، یعنی ریٹائرمنٹ کی عمر کیا ہوگی، ان کی اہلیت کیا ہوگی یا شرائط کیا ہوں گی ججوں کی، اور یہ کہ ان کے کام سپریم کورٹ کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا یا اس کے اصول و ضوابط کیا ہوں گے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ نے اپنے قوانین کی روح سے طے کی ہیں۔ اہلیت کا جائزہ لیتے ہیں سپریم کورٹ کے ججوں کی کہ پاکستان کا شہری ہونا چاہیے ان کو، 5 سال تک وہ کسی ہائی کورٹ کا جو ہے وہ جج رہ چکے ہوں، یا پھر وہ 15 سال تک ہائی کورٹ میں بطور ایڈوکیٹ کام کر چکے ہوں۔ ان کی تقرری کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججوں کو جو ہے وہ صدر مقرر کرتا ہے، لیکن صدر اپنی منمانی اور مرضی سے نہیں، بلکہ اس سلسلے میں وزیر اعظم، پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کونسل کے مشورے سے صدر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کو مقرر کرے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی جج اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھائے، سنگین بدعملی کا ارتکاب ہو، بدعنوانی کا ارتکاب کرے، یا پھر اپنے عہدے سے غلط فائدہ اٹھائے، ذہنی یا جسمانی طور پہ وہ معذور ہو جائے اور اپنے فرائض سر انجام دینے کے قابل نہ ہو، تب ایسی صورت میں صدر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کو جو ہے وہ الگ کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اعلیٰ عدالتی کونسل تحقیقات کرتی ہے کسی بھی جج کے خلاف لگائے گئے الزامات کی۔ اگر وہ الزامات درست قرار پاتے ہیں تب اعلیٰ عدالتی کونسل اس جج کو اس کے عہدے سے الگ کرنے کی سفارش صدر کو کرتی ہے، اور صدر پھر اس کو اس کے عہدے سے برطرف کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ 65 سال مقرر کی گئی ہے۔ حلف سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو چیف جسٹس ہے وہ صدر کے سامنے لیتا ہے، اور باقی جو ججز ہوتے ہیں وہ اپنا حلف پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کا تعین جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے، اور ملک کی ضرورت کے مطابق اس کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر تعداد زیادہ کرنی پڑ جائے، کام کی زیادتی ہو جائے، تب ایسی صورت میں عارضی جج جو ہے یا قائم مقام جج جو ہے وہ مقرر کیے جا سکتے ہیں، اور یہ اختیار جو ہے وہ صدر کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو ہے وہ سماعت یا ہیئرنگ جو ہے وہ ان کے جج جو ہیں مختلف قسم کے جج کرتے ہیں۔ عموماً جو ہے ایک جج ہیئرنگ کرے یا سماعت کرے تو اس کو سنگل بینچ کہتے ہیں، لیکن اگر زیادہ اہمیت کے اور خصوصی معاملات کے مقدمات سامنے آ جائیں تو ایسی صورت میں پھر ڈویژن بینچ اور فل بینچ بھی قائم کیے جاتے ہیں، اور ایسے جو ڈویژن بینچ اور فل بینچ ہوتے ہیں اس میں مقدمات کے فیصلے جو ہے وہ اکثریت کی رائے سے کیے جاتے ہیں۔ پھر ان کی پابندیاں ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جو ہے وہ جب تک اپنے عہدے پر فائز ہیں وہ کسی اور عہدے کو جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتے، کسی اور نفع بخش عہدے کو نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک بھی وہ بطور وکیل کسی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے تاکہ ان کے عہدے کا تقدس بھی بحال رہے۔ اس کے علاوہ وہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک وہ کسی اور سرکاری عہدے پر بھی وہ فائز نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن وہ بن سکتے ہیں۔ اب ان کے اختیارات کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ان کے بنیادی
سماعت کے اختیارات، یہ ابتدائی ادارے سماعت، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے مقدمات جو براہ راست سپریم کورٹ کے اختیار میں آتے ہیں، ایسے معاملات جن میں مختلف صوبوں کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، یا پھر ایک صوبے کا دوسرے صوبے سے یا کسی صوبے کا مرکز کے ساتھ کوئی تنازع کسی معاملے میں پیدا ہو جائے، تو ایسے تنازع کو نپٹانے کے لیے معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے براہ راست پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر سپریم کورٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی متحد عدالتوں کے خلاف اپنے متحد عدالتوں کے دیے گئے فیصلوں کے خلاف اپیلیں جو ہے وہ سنتی ہے، اور ایسے مقدمات جن میں 50,000 مالیت کے مقدمے ہوں دیوانی مقدمات میں، اور فوجداری مقدمات میں کم از کم سزائے موت ہوئی ہو، ایسے مقدمات کے خلاف اپیلیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بنیادی حقوق کا ضامن بنایا گیا ہے، اور جو بنیادی حقوق آئین کے اندر درج کر دیے جاتے ہیں، ان بنیادی حقوق کو کوئی حکومت یا کوئی ادارہ جو ہے وہ غصب نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی حکومتی ادارہ یا کوئی فرد جو ہے وہ افراد کے ان بنیادی حقوق کو ختم کرتا ہے، تب ایسی صورت میں سپریم کورٹ جو ہے وہ ایکشن لے کے افراد کے تمام بنیادی حقوق کو جو ہے وہ بحال کرواتی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی حیثیت مشاورتی ہے، یعنی مشورہ بھی فراہم کرتی ہے۔ اگر صدر پاکستان، وزیر اعظم، ان میں سے کوئی اگر جو ہے کسی بھی قومی مسئلے کے بارے میں، ملکی حالات کے بارے میں، یا کوئی قانونی پیچیدگی کے بارے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کوئی مشورہ طلب کرنا چاہے، تو سپریم کورٹ مشورہ دینے کی پابند ہے، لیکن جو سپریم کورٹ مشورہ دے گی اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا صدر یا وزیر اعظم جو ہے وہ پابند نہیں ہے۔ چاہے تو اس مشورے پر وہ عمل درآمد کریں، اور چاہے تو وہ اس کو رد بھی کر سکتے ہیں۔ نظر ثانی کے اختیارات، سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس نظر ثانی کے اختیارات ہیں، یعنی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی پہلے فیصلہ دیا ہے اور تب جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپیل کی جا سکتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ دوبارہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی فیصلہ اجلت میں دیا ہوتا ہے، یا ابھی اس کی کوئی گواہی بعض اوقات پوری نہیں ہوئی ہوتی، یا کوئی ثبوت جو ہے وہ ابھی کچھ رہ گئے ہوتے ہیں، تو وہ کمی اور کوتاہی جو ہے وہ بعد میں پوری ہو سکے، اور کسی کو جو ہے وہ نقصان نہ ہو، یا کم از کم کسی کی زندگی بچ جائے۔ اس لیے اپنے ہی دیے ہوئے فیصلے پر دوبارہ سپریم کورٹ جو ہے وہ نظر ثانی کر سکتی ہے، اور دوبارہ فیصلہ جو ہے وہ دے سکتی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آئین کی تشریح اور وضاحت کا کام جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سپرد ہے۔ آئین کے اندر کوئی الجھنیں پیدا ہو جائیں، کوئی ابہام ہو، اور کوئی معنی اور مطالب جو ہے وہ واضح نہ ہوں، تب ایسی صورت میں جو ہے اس کی تشریح توضیح کا کام جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سپرد ہے، اور جو بھی تشریح کرے گی وہ حتمی نوعیت کی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر حکومت کوئی ایسا قانون بنا لیتی ہے جو کہ آئین کے منافی ہے، آئین کے خلاف ہے، آئین سے متصادم ہے، تو اس قانون کو سپریم کورٹ جو ہے وہ خلاف آئین کہہ کے جو ہے وہ رد کر سکتی ہے اور ختم کر سکتی ہے، تاکہ آئین کا تحفظ ہو اور آئین کا تقدس بحال رہے، کیونکہ آئین بہرحال ہر صورت میں برتر ہوتا ہے۔ جو پارلیمنٹ کے قوانین ہوتے ہیں، ان پارلیمنٹ پر آئین کو برتری حاصل ہوتی ہے۔ پھر سپریم کورٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی متحد عدالتوں کو مختلف قسم کی ہدایات جاری کر سکتی ہے، اور متحد عدالتیں ان ہدایات پر عمل کرتی ہیں، اور پورے ملک کی عدالتوں کے لیے وہ ہدایت جاری کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی عدالت سے جو ہے وہ کسی بھی مقدمے کو اپنے ہاں ٹرانسفر کروا سکتی ہے، منگوا سکتی ہے، اور کسی بھی عدالت کو کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ لینے سے روک سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ادارے کو جو ہے سپریم کورٹ کوئی ایسا کام کرنے سے روک سکتی ہے جو اس کے دائرۂ اختیار میں نہ آتا ہو، یا کوئی کسی فرد کو احکامات جاری کر سکتی ہے، کسی کام کرنے سے وہ منع کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ادارے کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے وہ کہہ بھی سکتی ہے، اور کسی بھی فرد کو، کسی بھی ادارے کو کسی مقدمے سے متعلق کوئی بھی دستاویز پیش کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے، کسی کو گواہی کے لیے بلوا سکتی ہے۔
اس کے علاوہ ماتحت عدالتوں کی نگرانی کے فرائض سر انجام دیتی ہے سپریم کورٹ، اور ان کے لیے قواعد و ضوابط تشکیل دیتی ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات ہیں۔